اور رات و قدار انسان گریا کرے، الاجل کی دعائیں کرے، اور پھر انسان جو ہے وہ تڑپتا رہے، اور پھر امام تک پہنچے۔ ایک عالم دین نجف کے، انہوں نے بڑی مشکل سے کہیں سے عمل ڈھونڈا کہ جس سے امام سے ملاقات کیوں کرنی تھی ان کو کچھ سوالات تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ سوالات کے جواب مل جائیں۔ وہ تشنگی تھی، علم کی تشنگی تھی، عالم تھے۔ کو نجف سے کہتے ہیں باہر جا کر انہوں نے بہرحال ایک کوئی اثار بنا کر وہ دو عمل کرتے رہے۔ امام آ گئے۔ امام نے بولا کہ کیا کام ہے؟ اب ان کو ذہن میں نہیں ہے کہ مطلب امام آ جائیں گے، تو کہہ رہے نہیں مجھے کوئی کام نہیں ہے، آپ جائیں۔ تو امام نے ایک دو دفعہ پوچھا تو امام نے بولا عجیب لوگ ہیں، بلاتے بھی ہیں پھر کہتے ہیں کہ سوال نہیں ہے۔ جتنی دیر میں اس کو احساس ہوا امام آگے جا چکے تھے۔ یہ آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب روزگاران میں اس واقعے کو کوٹ کیا۔ وہ پیچھے پیچھے امام کے، امام آگے آگے، جتنا تیز چلے امام اور دور ہو جائیں، جتنا تیز چلے۔ جاتے جاتے کوئی وادی سی تھی، کوئی نخلستان سا تھا، دیکھا ایک دروازہ ہے، امام نے کھولا، امام اندر چلے گئے، یہ بھی پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی شخص باہر آیا، کہا مجھے امام سے ملنا ہے۔ کہا اچھا رک جائیں۔ پھر دروازہ کھولا، دیکھا جا کہ امام تشریف فرما ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، امام بیٹھے ہوئے۔ اب جب یہ اندر گئے انہوں نے امام کو سلام کیا اور بھول گئے۔ امام کو دیکھ کر، ارے امام ہے، وہ خوش قسمت تھے، بہرحال امام کو دیکھا، امام کو دیکھ کر بھول گئے سوال کیا کرنے تھے، بھول گئے۔ امام سے التماس دعا کی اور دعا کی درخواست کی اور باہر آ گئے۔ باہر جیسے ہی آئے تو ایک دم یاد آیا مجھے تو امام سے سوال پوچھنے تھے۔ پھر دوبارہ دروازے کو دق الباب کیا، دیکھا وہ شخص باہر آیا، کہا مجھے امام سے ملنا ہے۔ کہا امام تو نہیں ہے۔ کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ابھی تو امام تھے۔ تو وہ شخص تھا، وہ کہنے لگا آپ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں، آپ نے جھوٹ کا الزام میرے پہ لگایا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں میں ابھی اندر سے آیا ہوں۔ کہا مگر ابھی نہیں ہے، اس وقت تھے، ابھی نہیں ہے امام۔ ہاں لیکن ایک امام کا شاگرد ہے، اگر سوال پوچھنے ہیں کو پوچھنا ہے تو آ جاؤ۔ وہ اندر گئے تو دیکھا اندر سید ابو الحسن اصفہانی جو اپنے زمانے کے مراجع تھے نجف میں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوال پوچھے، انہوں نے جواب دے دی، یہ مطمئن ہو گئے۔ اب یہ واپس آئے تو نجف آتے ہوئے ان کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ واقعاً سید ابو الحسن اصفہانی، یعنی وہ اس مقام پہ ہیں کہ وہ امام کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے۔ اب یہ ایک وسوسہ ہوتا ہے نا شیطان کا، کہ مطلب ایک اتنی بڑی شخصیت ہیں، وہ اتنا بڑا وہ ہے، سب کچھ ہے، ابھی یہ سوچ رہے تھے۔ تو انہوں نے بولا چلتے ہیں سید ابو الحسن اصفہانی کے گھر چلتے ہیں۔ جیسے ہی گئے دروازہ کھٹکھٹانے لگے تو سید نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ آئے گا اس کے لیے دروازہ کھول دینا۔ وہ آیا، انہوں نے دروازہ کھولا، پھر کیا دیکھا سید اسی طرح گھر میں بیٹھے ہوئے، قرآن کھولا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے نہیں کیا۔ عزیزان محترم، اگر انسان، اب سید ابو الحسن اصفہانی کی شخصیت واقعہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، ان کے جوانی سے لے کر کے کیسے وہ اپنے امام سے متصل ہوئے۔ صرف اس پورے واقعے کا ایک چیز پیش کرنی ہے، اس لیے میں نے واقعہ پیش کیا۔ ان کو شروع سے یہ تھا کہ جب وہ اصفہان کے قریب گاؤں میں رہتے تھے، وہ اس لیے طالب علم بنے تھے کہ انہوں نے کہا مجھے امام کی نوکری کرنی ہے، نوکری کرنی۔ جبکہ ان کے والد صاحب آئے ایک دفعہ ان کی حالت دیکھ کر ان کو لے کے جا رہے تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار مجھے اس غربت فقر کے عالم میں رہنا قبول ہے، مگر میں امام کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تڑپ، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سامنے شخص کو مجتہد ہو، کوئی عالم ہو، ہاں کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقے کا شخص ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص جو اپنے اندر اس قابلیت کو پیدا کرے اور اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر جائے کہ جہاں اسے استعمال کیا جائے۔ تو کیا ہم اپنی زندگی کے اندر اس اضطراب کو سمجھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں آگے آنے والے دنوں میں بہرحال معرفت امام پہ بحث تھوڑی اور بڑھے گی، گفتگو صفات پہ، القاب پہ، امام پر جائے گی، لیکن پہلے ریڈی تو ہوں
کیونکہ میں صرف آپ کو یہاں ڈیٹا فلوٹ کرنے نہیں آیا کہ مطلب میں آپ کو ڈیٹا دیتا جاؤں. اول تو میرے پاس اتنا ڈیٹا ہے بھی نہیں, میں تو ویسے ہی کٹ پیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ آ کے, کاپی کٹ اور پیسٹ. باقی تو خداوند متعال جو ہے وہ ہر کسی کو پیغام دیتا ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ ہم چیزیں لے لیں, نہیں, ہم آمادہ تو ہوں, ریڈی تو ہوں ہم. یہ معاشرہ سازی بہت مہم ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے ادھر مثلا یہاں مجلس ہو رہی ہے, باہر بارش ہوئی 1-2 دن ہوئی اور زمین خراب ہو گئی, مگر اب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ باہر بیٹھے, لوگ مجلس سننے آئیں, تو اب آپ کا کیا کام ہے, کمیٹی کا کیا کام ہے کہ بھائی مٹی ڈالیں, پانی نکالیں, جگہ کو ہموار کریں تاکہ بیٹھا جا سکے. وہ بھی ایک بڑی سادی سی مثال ہے. ایئرپورٹ ہے, ایئرپورٹ پر آپ چاہتے ہیں کہ جہاز اترنا چاہیے. خوب جہاز اترنے کے لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, خوب ایئرپورٹ پہ جہاز لینڈ کرنا, خوب کیسے لینڈ کرے گا؟ ڈامر وہ ہے, جگہ اتنی اسٹرینتھ ہے. خوب ہر چیز کے ڈاؤن لوڈ کے لیے کیپیسٹی چاہیے. نیا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے موبائل کا, موبائل میں جگہ نہیں ہے, نہیں کرے گا. اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, نہیں ہوگی. خوب آپ کے موبائل میں میموری نہیں ہے, اسپیس نہیں ہے. خوب معاشرے میں امام کو چاہتے ہیں تو معاشرے میں ظرفیت ہونی چاہیے, معاشرے میں کیپیسٹی ہو کہ اس نور کو ایکسیپٹ تو کرے. معاشروں میں ظرفیت نہیں تھی امام کو قبول کرنے کی. کوفہ نے کیا کیا؟ نہیں تھی ظرفیت. کتنے لوگ اٹھے کوفہ سے, نہ تھی بصرہ میں, نہیں کر پائے. مدینہ جیسا شہر ولایت کو ایکسیپٹ نہیں کر پایا. من کنتو مولا فہذا علی مولا, کتنی پرسنٹیج مدینہ سے تھی؟ میکسیمم پرسنٹیج مدینہ سے تھی, مگر بھول گئے. ظرفیت چاہیے, ظرفیت, کیپیسٹی. ولایت ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. ولایت قیمت مانگتی ہے, قیمت مانگتی ہے. کہنا آسان ہے, عمل پر جب آتا ہے پھنس جاتا ہے. آپ کے سامنے مسلمان دیندار تہجد گزار نہیں قبول کیا, نہیں قبول. خواص تھے کوفہ میں, خاص لوگ تھے, چھوٹے لوگ نہیں تھے, خاص لوگ تھے. کیوں نہیں کیا؟ اندر ایکسیپٹنس نہیں تھی. کیا وجہ ہے؟ کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. تو ہم کیوں انتظار کریں کہ ہمارا ٹیسٹ لیا جائے؟ ہم ابھی بہرحال ٹیسٹ کے اندر ہی ہیں, تو ہم کیوں نہیں اپنی فارمیشن کرتے, سوسائٹی کی فارمیشن شروع.